کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کیا ہے۔ دیکھیں، حیات و ممات میں یکساں ہونا یہ تو سب نبی ہیں۔ جس طرح معراج کا واقعہ ہے اس میں دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصیٰ میں امامت کے لیے تشریف لے گئے تو سب نبی اس وقت وصال فرما چکے تھے، تو وہ سارے آپ کے پیچھے نماز کے لیے حاضر ہو گئے اور آپ نے امامت فرمائی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ جو تھے موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب دیکھیں وہ بھی زندہ ہیں۔ جب عرشوں پہ گئے تو آدم علیہ السلام کے بارے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ پہلے آسمان پر موجود تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود تھے، اور موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ہیں۔ تو اس طرح دیکھیں، یہ مردہ تو یہ تو کئی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے ایمان اسلام سے ہی فارغ ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں نبیوں کے بارے میں بھی کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، اب کچھ نہیں رہا۔ بھائی مر کر مٹی تو کافر بھی نہیں ہوتے۔ یہ روح انسانی جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے یہ داخل کی جاتی ہے اور مرنے کے ٹائم نکال لی جاتی ہے۔ روح کو موت نہیں ہے۔ عذاب ثواب کی مستحق جو ہے یہ روح انسانی ہے۔ تو اس طرح اب نبی جو ہیں 1,24,000 پیغمبر ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ بالکل زندہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، جو شہید ہوئے ہیں ان کو بھی مردہ گمان نہ کرو، حالانکہ وہ تو نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے صدقے میں زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، جس طرح سرکار فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس طرح عذاب میں ہو، ثواب میں ہو، جنت میں ہو، دوزخ میں ہو، یہ روح انسانی جو ہے اس کو بھائی موت نہیں ہے، یہ داخل کی جاتی ہے اور نکال لی جاتی ہے، اور قبر حشر سب یہ روح نے بھگتنا ہے۔ اگر مر جائے مٹی ہو جائے پھر تو جان ہی چھوٹ جائے، اب یہ کبھی بھی اس کو موت نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں مرے گی۔ تو اس طرح اب کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حیات النبی کہتے ہیں اس میں راز کیا ہے؟ راز اس میں میرا بھائی یہ ہے، ہمارے جتنے بھی بزرگ ہوئے ہیں، میرے آقا مولا قطب عالم رہنمائے اولیاء حضرت پیر احمد میاں قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے تھے، اور اگر کوئی کہے کہ جی وہ تو آپ کے پیر تھے، ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، تو پھر یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ محمد ابن عربی ان کی کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جن کی 2 مشہور کتابیں ہیں، باقی اور بھی ان کی بہت کتابیں ہیں، فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ وغیرہ، تو ان میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اور یہ حقیقت ہے، احادیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، ذرا حوصلے سے سن لینا، تھوڑی لمبی ہوگی بات اور انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آئے گی۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جب تو پیدا ہوا تو تو نے کیا دیکھا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور میں نے دیکھا کہ کتب کی طرف ایک ستارہ تھا، وہ بہت روشن تھا، تو وہ 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ نمودار ہوتا تھا، تو میں اس کی زیارت کرتا تھا، بہت خوش ہوتا تھا، تو اس کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو میں پیدا کرنے والا ہوں، اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نور میں تھا جو کتب ستارے میں آپ دیکھتے رہے، کہ وہ نور کب پیدا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نہیں جانتا، میں تو اس کی زیارت کرتا رہا ہوں، وہ پہلے سے موجود تھا، مجھے اس کی زیارت ہوتی تھی۔ تو ایک دوسری حدیث پاک ہے، سب علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے ایک دن فرمایا کہ جہاں سے یہ پیغام لاتا ہے
کبھی اس کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں دیکھا نہیں، آواز سنتا ہوں، وہی آواز آپ تک پہنچا دیتا ہوں، وہ پیغام لے کے آ جاتا ہوں۔ تو آپ اس ٹائم امامہ اپنا سنوار رہے تھے، درست کر رہے تھے، تو آپ میں جاؤ دیکھ کر آؤ، اب نظر آ جائے گا آپ کو۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب وہاں گئے تو دیکھا تو سرکار وہاں بھی امامہ صحیح فرما رہے ہیں، وہی شکل و صورت ہے، اور اسی طرح امامہ صحیح فرما رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آ کر عرض کرنے لگے حضور آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ وہ ہیں یا وہ آپ ہیں، میں تو اس میں کوئی امتیاز نہیں کر سکا، کوئی فرق نہیں سمجھ سکا، آپ ہی تھے، وہاں یہاں بھی آپ امامہ صحیح فرما رہے تھے اور وہاں بھی فرما رہے تھے۔ تو اس طرح دیکھیں، اب کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ عالم ارواح میں بھی نبی تھے۔ جس طرح دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ابھی تو ان کا گارہ تیار ہو رہا تھا، تو اس سے پہلے بھی اس وقت بھی میں تو نبی تھا۔ اور کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے میں اس وقت نبی تھا۔ تو آپ کی نبوت تو جبرائیل علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ثابت، اور جبرائیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد بھی ثابت، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ثابت، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی آپ گارے پانی میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو پھر زمین پر تشریف لائے، آپ نے کام کیا، تو آپ نبی ہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں، اس میں راز کیا ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں، پہلے جو دو حدیث عرض کی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آنا احمد بلا میم، کہ میں احمد ہوں میم کے بغیر، یعنی میم اگر احمد میں سے نکال دیں تو احد رہ جاتا ہے۔ اب اس کی تشریح اب صاحب علم ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا آنا عرب بلا عین، اور عین نکال دو عرب سے تو پھر رب رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے فرمایا قاسم الرزق آپ کا، وہ آپ کی کنیت ہے، آپ کا القاب ہے۔ تو رزق کون تقسیم کرتا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں۔ تو آپ نے میں قاسم الرزق کہ میں رزق تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا کرتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ صرف سمجھنے کی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو سمجھ عطا کریں، کیونکہ سمجھ عطا ہے، پڑھنا کسب ہے۔ اور پھر حشر میں دیکھیں سارے نبی اپنی اپنی امت کے ساتھ ہوں گے، نبی ہوں گے، زمین پر بھی وہ نبی تھے، نبی ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر ہوئے ہیں، اور حشر میں بھی سب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سرکار کا مرتبہ بہت زیادہ ہے کہ سب آپ کے سوالی ہوں گے، آپ سب کی شفاعت کریں گے، آپ کے عرض کرنے سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں گے اور آپ کو شفاعت کا حق دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو آپ کہیں وہ آپ کو ملے گا۔ تو اس وقت سب نبی ہیں۔ اب یہ جو بات سب نے سنی ہوئی ہے اور کتابوں میں موجود ہے کہ یہ جو پیدائشی پاگل پیدا ہوتے ہیں انسان، یا بعد میں پاگل ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے بھی، تو یہ سارے جنتی ہیں، کیونکہ پاگل پر نہ دنیا کا قانون لگتا ہے نہ آخرت کا قانون لگتا ہے۔ سب لوگوں نے یہی سنا ہوا ہوگا، اور مشہور ہے یہی کہ یہ جیسے اگر کوئی پاگل قتل کر دے تو عدالت اس کو پھانسی نہیں دیتی، کہتی بھی یہ تو پاگل تھا، اسے تو ہوش ہی نہیں ہے، اس کو کون سی عقل تھی جو اس نے جان کر قتل کیا ہے، آپ نے خود بچنا تھا۔ تو اب اس یہ نس لے کر سارے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ پاگل جو ہیں، جو ہوش میں نہیں آئے، ان کا کوئی گناہ ثواب نہیں ہے، تو وہ جنتی ہیں۔ اب محمد ابن عربی فرماتے ہیں، اور میرے آقا مولا بھی فرماتے تھے کہ کیا جنت پاگلوں کی جگہ ہے؟ یہ جو پاگل ہیں یہ کیوں جنت چلے جائیں گے؟ جنت تو انعام کی جگہ ہے،
جو اللہ تعالیٰ کے انعام والے بندے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، یا جن کی وہ شفاعت فرما دیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ پاگل جو ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں ہوشدار بنائے گا حشر کے بعد، جب جنتی جنت میں دوست کی دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ فارغ ہو جائیں گے اس کام سے، تو ان کے لیے ایک جہان پیدا کریں گے، اس میں وہ سب جو پاگل تھے وہ ہوشدار ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، اور ان میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ مبلغ بھیجیں گے۔ اب وہ مبلغ کس دین پر ہوگا، کس دین کی تبلیغ کرے گا؟ وہاں بھی میرا بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا وہ مبلغ ہوگا، وہ ان لوگوں کو تبلیغ کرے گا۔ اب اسی طرح تبلیغ کرے گا جس طرح دنیا میں اولیاء کرام نے تبلیغ کی ہے، تو وہ بھی اللہ کا ولی ہوگا، نبی نہیں ہوگا، کیونکہ سرکار کے بعد اب نبی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں۔ وہ حضور کا امتی ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، وہ وہاں بھی سرکار کے دین کی تبلیغ کرے گا ان لوگوں کو۔ اب جو تبلیغ کو تسلیم کر لیں گے، سرکار کا کلمہ پڑھ لیں گے اور اچھے عمل کریں گے، ان کو وقت دیا جائے گا باقاعدہ، تو جب وہ جو بھی وہ دین کو قبول کریں گے پھر اسی طرح فوت ہوں گے، پھر وہ جنت میں جائیں گے، اور جو نہیں تسلیم کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب اس لیے آپ کو کہتے ہیں، اس کا راز حیات النبی کا یہ ہے کہ آپ اس عالم حیات، اس جہان سے پہلے بھی نبی تھے، سب مخلوق جبرائیل علیہ السلام سے پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھے، زمین پر نبی تھے، حشر میں نبی ہیں، اور حشر کے بعد بھی آپ کی نبوت ہے۔ اس لیے آپ کو کہتے ہیں حیات النبی۔ یہ اعزاز جو ہے وہ کسی نبی کو نصیب نہیں ہے، کیونکہ کسی نے نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام کے گارہ مٹی میں ہونے سے پہلے بھی میں نبی تھا، یہ کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اس طرح اس میں یہ راز ہے کہ آپ حیات النبی ہیں۔ تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی میرے بھائی سب کو، تو اپنے غریب بھائی کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ آپ کی دعاؤں کا بے حد محتاج آپ کا غریب بھائی پیر غلام نبی غریب خانے سے عرض کر رہا ہے۔ والسلام، اللہ حافظ۔